تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ کیوں جماعت اسلامی ہی ہے جو کہ انصاف نافذ کر سکتی ہے؟ جماعت اسلامی اس لیے ہے کہ اس جماعت اسلامی کا امیر آج بھی محترم سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. خطرناک سفر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے. وہ والا سفر جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا سفر بھی جاری رکھا. میں جب انٹرمیڈیٹ کے بعد آرمی میں آ گیا اور آرمی کے اندر رہتے ہوئے میں نے گریجویشن بھی اپنی مکمل کی. اس کے بعد ایک میں نے ماسٹر کیا، ماسٹر پولیٹیکل سائنس، پھر میں نے ماسٹر پبلک ایڈمنسٹریشن کیا اور پھر میں نے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا. تو سر سب سے زیادہ جو فقدان دیکھنے کو ملا ہے نا وہ انصاف نہیں ہے معاشرے میں. آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ جب انصاف مل گیا تو ہر چیز مل گئی. جماعت اسلامی میں آنے کی مین وجہ ہی میری یہی تھی کہ یہ ایک ایسے لوگوں کی جماعت ہے، ایسے پائس لوگوں کی، ایسے تقوی والے لوگوں کی ایسی جماعت ہے کہ جس میں ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید محسن رضا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے، اگر شرافت کی بات کریں، دیانت کی بات کریں تو اس میں وہ اپنا ایک وہ شخصیت جو ہے ایک الگ سا مقام رکھتی ہے. اس کا ہم نے بذات خود مطالعہ بھی کیا، معائنہ بھی کیا، خاص طور پہ ہم نے جا کے آبزرو کیا، مشاہدہ کیا، لوگوں کے ہم نے شارٹس بھی لیے. ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو شخصیت ہے یہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، ایک الگ جذبہ رکھتی ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے والے سے. اگر میں مکمل طور پہ تعارف کرواؤں تو آئی تھنک ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے امیدوار ہیں پنجاب اسمبلی کے جناب میجر افتخار اعوان صاحب، جو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن حلقہ 155 سے. میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں اور ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ ماشاءاللہ میجر رہ چکے ہیں، ریٹائرڈ میجر ہیں. انہوں نے کس طرح سے اپنی وہ لائف گزاری اور اس کے بعد پھر سیاست میں کیسے قدم رکھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. وعلیکم. کیسے مزاج؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے یہ ٹی وی کو ٹائم دیا. سب سے پہلا کوسچن سر میں آپ سے یہ کروں گا، ماشاءاللہ آپ نے 22 سالہ کیریئر گزارا ہے آرمی میں، تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ کیسا رہا وہ کیریئر، پھر اس کے بعد آپ نے سیاست میں جب قدم رکھا وہ قدم کیوں رکھا اور کب رکھا؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے یہ جو ہماری الیکشن کمپین ہے اس میں ہمیں کوریج دی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا یہ جو پہلا سوال ہے کہ جی جو عسکری زندگی تھی وہ کیسی تھی اور سیاسی زندگی کیسی ہے، تو عسکری زندگی الحمدللہ وہ تو بہت ایکسائٹنگ تھی جی. ہم نے اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پہ میں اپنے کیریئر کے دوران تقریباً ہر شہر میں رہا ہوں. میں نے سندھ میں مورو میں سونا بھنڈی کے جنگلات میں ہم نے ڈاکوؤں کے خلاف بھی آپریشن کیا اور پشین اور گلستان کے ایریا میں سمگلروں کے خلاف بھی بڑے لیول پہ اوپر ہم نے آپریشنز کیے. تو سر فیلنگز ہوتی ہیں ایک آرمی آفیسر کی، ایک عام انسان اور ایک آرمی آفیسر میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو کیا پاکستان کے لیے تھوڑا سا بتائیے گا؟ جذباتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ ان کا جو ہوتا ہے الگ سا ہوتا ہے. ایک عام انسان وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کی حفاظت ایک آرمی آفیسر کر رہا ہوتا ہے، ایک آرمی کا جو سولجر ہوتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. سر اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے جی بڑا فخر ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس وقت ملک کی جو سرحدیں تھیں ان کے ہم نگہبان تھے. ان کے لیے ہم نے اپنی جان دینے کے لیے ہم نے حلف اٹھایا اور عسکری سروس سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے جب سیاست میں قدم رکھا تو وہ اس وقت بھی ہمارے یہی جذبے تھے، بلکہ ابھی بھی میرا الحمدللہ ہمارا جو جماعت اسلامی میں جو جذبہ ہے وہ سیاست میں عام جماعتوں سے مختلف ہوتا ہے. عام جماعتوں میں لوگوں کے کچھ اور امبیشنز ہوتے ہیں، کوئی اپنا نام پیدا کرنا اپنے لیے یا بچوں کے لیے، آگے ایک پولیٹیکل ایک لیگسی چھوڑ جانا. آج کل تو یہ جو کرپشن ہے اس نے بھی کافی بازار گرم کیا ہے. کچھ لوگ سیاست میں آتے ہی پیسہ کمانے کے لیے ہیں، لیکن ہم جماعت اسلامی والے الحمدللہ اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت یہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے.
اور ابھی بھی ہم اسی جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جو ہمارا حلقہ ہے PP 155، میں آج بھی اس عزم کو لے کے اٹھا ہوں کہ انشاءاللہ PP 155 کے لیے میں عوام کو نعمت اللہ خان بن کے دکھاؤں گا. اس سائڈ پہ انشاءاللہ میں آؤں گا، سیاست پہ بات کروں گا. اس سے پہلے سر ایک کوسچن ہے کہ آپ نے آرمی جوائن کرنے کے بعد بھی اپنی تعلیم کا جو سفر ہے وہ جاری رکھا، تو کیا ان نوجوانوں کو میسیج دینا چاہیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم سے صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، یا ہم سے پڑھائی کروا لیں یا ہم سے جاب کروا لیں، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا جی، میں جب انٹرمیڈیٹ کے بعد آرمی میں آ گیا اور آرمی کے اندر رہتے ہوئے میں نے گریجویشن بھی اپنی مکمل کی. اس کے بعد ایک میں نے ماسٹر کیا، ماسٹر پولیٹیکل سائنس، پھر میں نے ماسٹر پبلک ایڈمنسٹریشن کیا، اور پھر میں نے ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن کیا. تو میں ایک نوجوانوں کے لیے ایک بڑا خاص میسیج ہے کہ یہ جو شادی ہے یا یہ جو نوکری ہے، یہ آپ کی تعلیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. اگر یقین مانیں، اگر آپ کا عزم ایسا ہو کہ میں نے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، اپنے آپ کو امپاورڈ کرنا ہے، لیٹسٹ ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو میں نے ہم آہنگ کرنا ہے، اور اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی میجر صاحب نے کہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے ایک نوجوان کی لائف میں. وہ کہتا ہے جی میں ایک کام کر سکتا ہوں. آج کے پاکستان کے جو نوجوان ہیں بڑے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم صرف یا تو پڑھ سکتے ہیں یا پھر ہم سے جاب کروا لیں. لیکن یہ ایک زندہ مثال ہے میجر افتخار اعوان صاحب، جنہوں نے آرمی، جو کہ ایک سخت سفر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت خطرناک سفر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے، وہ والا سفر جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا سفر بھی جاری رکھا. تو یہ بہت بڑی مثال ہے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کریں، انٹرنلی بھی مضبوط کریں، اپنے جو ان کے عزائم ہیں انہیں خاص طور پہ مضبوط کریں کہ کوئی بھی ہرڈل جو آ جائے تو اسے وہ بآسانی کراس کر سکیں. پھر میجر صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں جیسے آپ نے قدم رکھا اور ماشاءاللہ آپ کو ٹکٹ سے بھی نوازا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے حلقہ 155 میں، تو سر سب سے زیادہ جو فقدان دیکھنے کو ملا ہے نا، وہ انصاف نہیں ہے معاشرے میں. آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ جب انصاف مل گیا تو ہر چیز مل گئی، انصاف پہ ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. سر انصاف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کتنا فوکس ہے آپ کا اپنے حلقے میں؟ الحمدللہ جی، میں نے جب جماعت اسلامی میں قدم رکھا اور میں نے جماعت اسلامی میں آنے کی مین وجہ ہی میری یہی تھی کہ یہ ایک ایسے لوگوں کی جماعت ہے، ایسے پائس لوگوں کی، ایسے تقوی والے لوگوں کی ایسی جماعت ہے کہ جس میں ہر کام میرٹ پہ ہوتا ہے. میرا آج بھی میں چیلنج کرتا ہوں تمام جماعتوں کو بھی اور مقتدر حلقوں کو بھی، میں بالکل یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اگر کوئی حالات ٹھیک کر سکتی ہے انکلوڈنگ انصاف، تو صرف جماعت اسلامی. کیا مثالیں ہیں سر اس کی؟ آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا کہ کیوں جماعت اسلامی ہی ہے جو کہ انصاف نافذ کر سکتی ہے. جماعت اسلامی اس لیے ہے کہ اس جماعت اسلامی کا امیر آج بھی محترم سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے. ہم کہیں گے کہ ہمارے سے احتساب شروع کریں، اور جب ہمارا احتساب ہو جائے تو پھر کسی چور کو ہم انشاءاللہ یہ جو ملک کا پاکستان کے جو سٹیٹسٹکس ہیں، 8500 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہے. یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. پاکستان میں 8500 ارب روپے کی کرپشن ہے. اور یہ جو PDM کی پچھلی گورنمنٹ آئی تھی، انہوں نے تو کہا کہ 50 کروڑ سے اوپر جس نے کرپشن کی ہے وہ اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. تو جب حکمران اس طرح کے آ جائیں کہ وہ خود بھی صاف ہوں، خود بھی ان کا جو ماضی بھی ہے وہ بھی صاف ہو، جو خود تقوی والے لوگ ہوں، جو خود اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں، تو جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو صرف احتساب کے لیے پیش کر سکتی ہے سب سے پہلے. اور جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت ہے جو ان چوروں کو پکڑ کر جیلوں میں ڈال سکتی ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کے لیے ایک سازگار فضا، جو ہیلدی کمپٹیشن جس کو کہا جاتا ہے، وہ کریٹ کر سکتی ہے. اور الحمدللہ ہم نے یہ کر کے دکھایا، صرف باتیں نہیں ہیں کہ نعمت اللہ خان. بالکل بالکل، ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ٹائم بھی
ہم نے جب کور کیا آپ کے جو ورک تھے، آپ کی ورک شاپ ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جب یہ آٹا سبسڈائز آٹا آپ نے ڈفرینٹ ایریاز میں اپنے حلقے کے عوام کے لیے آپ نے وہ بانٹا بھی، تقسیم بھی کیا. اس کے علاوہ جب سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آپ نے بڑا کام کیا. تو جو دوسرے معاملات ہیں خاص طور پہ جو علاقہ کی ہوتے ہیں کہ سیوریج سسٹم ہو گیا یا صفائی ستھرائی کے حوالے سے کام ہوتے ہیں، انکروچمنٹ کے حوالے سے ہے، تو اس پہ فردر آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہیں سر؟ جیسے آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ اچھا جی، یہ جو میرا حلقہ ہے کینٹ اور صدر کا علاقہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ناجائز تجاوزات اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں کے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ناجائز تجاوزات ہیں ہماری پرائورٹی میں نمبر 1 ہے کہ ہم ان کا خاتمہ کریں گے، لیکن ان کو ڈسپلیس نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم علیحدہ متبادل انتظام کر کے ان کو وہاں پہ شفٹ کریں گے، بازاروں کو کھلا کریں گے. جو ہمارے سیوریج کے مسائل ہیں، جو ہماری یہ 7 کچی آبادیاں ہیں، اس میں ہم سیوریج کے سسٹم کو ٹھیک کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو میری ترجیحات ہیں اس میں انصاف ہے، اس میں تعلیم ہے، تعلیم کے نظام کو ہم درست کریں گے. پاکستان میں ہاں جی، جب انصاف ملے گا، میرٹ کا سسٹم بحال ہوگا تو انشاءاللہ غریب کا بچہ بھی CSS کر سکے گا، غریب کا بچہ بھی نوکریوں میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ نوکریاں پہلے فیل ہو جاتی ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ ان کی بعد میں آتی ہے. تو انشاءاللہ ہم ایسا پاکستان بنائیں گے، ایسا اسپیشلی PP 155 میں ایسا ماحول انشاءاللہ پیش کروں گا. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے، خدمت کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ عوام کے سامنے ہے. ہماری خدمت کی جو تعریفیں ہیں وہ سیکرٹری جنرل الخدمت کی تعریفیں سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کرتے ہیں. ہماری الخدمت کی تعریفیں جمائمہ خان جو کہ جماعت اسلامی کی ممبر نہیں ہے، لیکن جمائمہ خان بھی کہتی ہیں کہ پاکستان میں اگر کسی نے خدمت کی ہے اور اگر کسی نے خدمت کے جذبے کے تحت کام کر کے دکھایا ہے تو وہ الخدمت ہے جی. اور انشاءاللہ ہمارا ویژن اس بارے میں کلیئر ہے. ہمیں کوئی اس میں ہمارے لیے نہ ہی میں کوئی رکاوٹ دیکھتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی اور ایسی وجہ نظر آتی ہے کہ ہم اپنے ویژن کو پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب ہم نے شاٹ لیے ہیں صدر بازار میں، خاص طور پہ جولری کا جو بازار ہے یہاں پہ، اس حوالے کے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کے جو مسائل ہیں، کافی مسائل ہیں، خاص طور پہ پولیس کے حوالے سے. جب پولیس آتی ہے پھر ان کے آپ بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کوئی کرتی ہے، یہ تنگ کرتی ہے جولرز کو، تو اس حوالے سے آپ نے کیا لائحہ عمل بنایا ہوا ہے کہ ان کے مسائل کیسے اور کب حل ہوں گے؟ الحمدللہ جی، میری جیولرز ایسوسیشن سے اور تاجروں کی جو دوسری تنظیمیں ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تاجروں کے مسائل ہماری ترجیح اول ہیں. ہمارا جو عزم ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. پولیس کو انشاءاللہ اگر اس وقت مجھے پتہ ہے کہ پولیس کافی ان کو انڈر پریشر کرتی ہے تاجروں کو، اور ہر طریقے سے یہاں پہ بزنس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جب ہم آئیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا تو انشاءاللہ پولیس کو نکیل خود بخود ڈال جائے گی. انشاءاللہ اس میں نہ ہم نے کبھی پہلے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کسی طریقے سے تاجروں پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، تاجروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اور جماعت اسلامی کا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ 80 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. ہمیں جب بھی موقع ملا، ہمارے KPK میں ہمارے امیر محترم رہے خیبر پختونخوا میں وزیر خزانہ، انہوں نے صوبے کو قرض فری صوبہ بنا دیا. میں آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں پاکستان کی معیشت ان کے حوالے کریں، پاکستان کو بھی یہ قرض فری ملک بنا دیں گے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کراچی میں ہمیں موقع ملا ڈیلیور کرنے کا. ہمارے نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو ایک پرانے کراچی سے نیا کراچی بنا کے دکھایا. اس سے پہلے ہمارے جو میئر تھے کراچی میں افغانی صاحب، انہوں نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنا کے دکھایا. تو جماعت اسلامی کی تاریخ بڑی بے مثال تاریخ ہے. میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا
کہ اس جماعت اسلامی کی آپ لوگ ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو آپ دل کھول کر الخدمت کے تحت آپ ڈونیشنیں دیتے ہیں. تو اس دفعہ الیکشن میں آپ ووٹ دے کر دیکھیں, انشاءاللہ ہم پاکستان کو باقی لوگوں کے سے مختلف چلا کے دکھائیں گے, کرپشن فری بنائیں گے. پاکستان میں عدل کا نظام عدل کا بول بالا ہوگا. پاکستان کو تعلیم یافتہ پاکستان بنائیں گے. اس وقت پاکستان میں 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. اس وقت پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں, آفیشیل اسٹیٹسٹکس, پاکستان کے 25 کروڑ آبادی میں سے 11 کروڑ آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے, جس کو پاورٹی لائن کہا جاتا ہے. پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہی ہے. یہ جو خط غربت سے نیچے ہماری 11 کروڑ لوگ ہیں, انہی 8500 ارب کی کرپشن کو روک کے انہی لوگوں کو اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ عوام سے امید ہے کہ اس دفعہ وہ مختلف طریقے سے سوچیں گے. جماعت اسلامی کا اس دفعہ لوگوں کے لیے بہت بڑا چانس ہے کہ ایمانداروں کو آگے لائیں, عدل کرنے والوں کو آگے لائیں, انصاف کرنے والوں کو آگے لائیں, میرٹ والے لوگوں کو آگے لائیں, کرپشن فری لوگوں کو آگے لائیں. انشاءاللہ یہ پاکستان آگے جائے گا اور جماعت اسلامی میں پوری صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے جائے. جی بالکل. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میجر افتخار وان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے جو 11 کروڑ عوام ہے اس کو اپ لفٹ کر سکتی ہے, غربت کا خاتمہ کر سکتی ہے, انصاف کا بول بالا کر سکتی ہے, روزگار دے سکتی ہے. تو وہ پر امید ہے اپنے حلقہ کی عوام سے بھی. ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور اس بار الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد جیتیں گے بھی. تو آپ نے امید ہے کہ آج کی اس نشست سے لطف اٹھایا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نئے پروگرام میں. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.